وأصحابه أجمعين. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جناب صدر، معزز سامعین، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے جدید دور کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہم. جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اور راکھ بنا دیا جائے. تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے نبی کی سیرت پاک مکمل نہ ہوں گی. زندگیاں بیت گئی، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صدر، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اکرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے. وہ ایمانوں کے تخات کا منبع ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر گم ہے. اس کی عقیدت کی آن ہر رنگ و بو اور لالائے گل میں چمکتے ہوئے چمن میں، کلیوں کی مہک، بلبل کی چہک اور ہوا کی لہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیتی ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ راؤل برہ ہے جو ہماری پہچان سے بھی بالاتر ہے، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہوروں میں حل نہ ہوا، وہ رازی کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام نجات دیا. وجود شاہی، نقبیت فرعونی اور عصبیت ابو جہلی کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ کوئی زمانے کی گردش اسے زندہ نہ کر سکی. جناب صدر، آج کا ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، خرد کی پرواز ہے، لیکن ذی وقار آئیے آج سے 1478 سال پہلے چلتے ہیں. آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہم آہنگی نہیں تھی، مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا، ریڈیو اور موبائل کا تصور بھی نہ تھا. اس وقت عبداللہ کے یقین، آمنہ کے لخت جگر، مکہ کا عزم اور آغوش حلیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں جلتا پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، لیکن اسی نے اپنے نال مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا. نفرت کی اڑانیں مان پڑ گئی، جبریل کی پرواز تھم گئی، لیکن اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. جناب صدر، 14 صدیاں گزر گئی، لیکن روشنی کا یہ مینارہ آج بھی سورج بن گیا، عریا و تاب سے چمک رہا ہے، لیکن دنیا آپ کے نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملیں گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملیں گا. جناب صدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 1 یا 100 آیتوں میں نہیں بلکہ 1400 آیتوں میں نازل فرمایا. یہ ساری آیت میرے نبی کے اخلاق کو بتاتی ہے. قرآن سے پوچھتے جاؤ، قرآن میرے نبی کے اخلاق اور عادت کو بتاتے جائیں گی. قرآن سے میں نے پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. قرآن سے میں نے پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدر علی وقار جس کی سیرت کی شان میں یعنی کلام اللہ گواہی دیتا ہو، اس کی سیرت کی شان مجھ جیسا نہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ فقط اتنا کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابط حیات ہے. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فقر موجودات فقر نو انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. وما علینا الا البلاغ المبین.